اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخاتمہ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء وفیہ فصول۔ یہ خاتمہ آ گیا جی۔ اسم کی قسمیں چل رہی تھیں، تو اسم کی قسمیں، اسم کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے، اسم والا معاملہ تقریباً ختم ہو چکا، لیکن اب آ گیا خاتمہ۔ خاتمے کا معنی یہ ہے کہ کچھ اسم کے احکام ایسے بھی ہیں جو رہ گئے ہیں پیچھے، تفصیل میں وہ نہیں آ سکے، یا مصنف رحمت اللہ علیہ بھول گئے ان کو بیان کرنا، یا کسی بھی وجہ سے ان کا ذکر پہلے نہیں ہو سکا، تو اب وہ جو رہ گئی ہیں چیزیں پہلے، اور جو قسمیں پہلے رہ گئی ہیں اسم کے احکام واللواحقہ، اور اس کے ملحقات، اسم کے ملحق کچھ چیزیں سمجھے جن کا بیان پیچھے کسی وجہ سے رہ گیا ہے، تو اب یہ ان احکام کو اور ان ملحقات کو بیان کریں گے۔ ہیں وہ اسم ہی، لیکن پیچھے ان کا ذکر کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، اب ان کو بیان کریں گے خاتمے کے اندر جا کے۔ باقی قسمیں تو پوری تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ اس میں بیان ہوگا، اس کے بعد اسم ختم ہو جائے گا، پھر فعل شروع ہو جائے گا، اس کے بعد حرف شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تفصیل جو بیان ہوگی اس خاتمے میں، غیر الاعراب والبناء، اس میں معرب اور مبنی ہونے کی بحث، اس خاتمے کے اندر یہ معرب اور مبنی ہونے کو بیان نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ تو معرب اور مبنی کے علاوہ باقی جو اسم کی کچھ احکام اور کچھ قسمیں ان کا بیان رہ گیا ہے، ان کو بیان کریں گے، اور وفیہ فصول، اور اس میں چند فصلیں ہیں، سمجھے، اور ان کو اب بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی فصل، اعلم، خوب اچھے طریقے سے سمجھ لو، ان الاسم علی قسمین، سمجھے، اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا، اسم کی تو دو قسمیں مذکر اور مؤنث بھی ہیں، اسم کی قسمیں معرفہ نکرہ بھی ہیں، اسم کی قسمیں معرب مبنی بھی ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں دو قسمیں ہیں، تو یہ معرب مبنی مراد ہے یا معرفہ نکرہ یا مذکر مؤنث؟ یاد رکھنا، یہ ہمیں پتہ ایسے چلے گا کہ حیثیت سے پتہ چلے گا کہ اسم کی معنی کی عمومیت اور خصوصیت کی حیثیت سے دو قسمیں۔ کس اعتبار سے دو قسمیں ہیں؟ عموم اور خصوص کے اعتبار سے۔ اسم یا عام ہوگا یا خاص ہوگا، تو اس معنی کی عمومیت اور خصوصیت کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، نمبر ایک معرفہ، نمبر دو نکرہ۔ یہ پہلے بیان نہیں ہو سکا، یہ اب بیان کرنے لگے ہیں جی تفصیل کے ساتھ۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ المعرفۃ، معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم وضع لشیء معین، معرفہ اس اسم کا نام ہے۔ اشارہ کر دیا کہ فعل اور حرف یہ معرفہ نکرہ نہیں ہوں گے، معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے، اس سے اسم کی دو قسمیں بیان کی، معرفہ اور نکرہ۔ ٹھیک ہے، اعلم ان الاسم علی قسم، اسم کی دو قسمیں معرفہ نکرہ۔ اشارہ کر دیا فعل معرفہ نکرہ نہیں ہوگا۔ معرفہ کی تعریف کیا ہوئی؟ معرفہ وہ اسم ہے وضع لشیء معین، جو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کیا معنی؟ کسی خاص چیز کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اس کو وضع کیا گیا ہو، عام چیزوں کے اوپر وہ نہ بولا جاتا ہو، یہ بن جائے گا معرفہ۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، باقی قسمیں کتنی ہیں معرفہ کی؟
معرفہ کی ٹوٹل 6 قسمیں ہیں جی، سمجھے؟ اچھا، اگر آپ نے معرفہ نکرہ کا پتہ لگانا ہونا تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. وہ آسان طریقہ کیا ہے کہ معرفہ کی 6 قسمیں ہیں. کسی بھی اسم کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو آپ یہ دیکھ لیں ان 6 قسموں میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں. اگر ہے تو معرفہ، اور اگر نہیں ہے تو نکرہ. کیونکہ پوری عرب میں، پوری کلام میں یہ 6 ہی قسمیں معرفہ کی ہیں. ان کے علاوہ جتنے اسم ہیں وہ سارے نکرہ ہیں. لہذا جب دیکھنا ہو کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو اس کی آسان پہچان یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ معرفہ کی 7 قسمیں یہ آپ کے سامنے بیان کر دی جائیں گی، سمجھے؟ تو لہذا یہ 7 قسمیں معرفہ ہیں. تو جہاں آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں ان 7 قسموں میں سے یہ کوئی ایک قسم بن رہا ہے نہیں بن رہا. بن رہا تو معرفہ، ورنہ نکرہ. کتنے آسان سہولت ہوگی. اچھا جی، وہ جو قسمیں ہیں 7 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر. یہ ضمیر کی پوری تفصیل گزر چکی ہے. المضمرات، سمجھے؟ غائب کی ہو، حاضر کی ہو، متکلم کی ہو، یہ ساری کی ساری ضمیریں معرفہ ہیں. کیوں معرفہ ہیں؟ وہ اس لیے معرفہ ہیں کہ معرفہ کی تعریف ان پر صادق آ رہی ہے. تو کیا تعریف تھی معرفہ کی؟ جو معین شے کے پر بولا جائے. تو ضمیر معین پر بولی جاتی ہے نا. جب میں نے کہا انتی تو انتی سے مراد آپ ہیں، تو آپ معین ہیں یا نہیں ہے؟ جب میں نے کہا انا، انا سے مراد میں ہوں. جب میں نے کہا ہوا، وہ، اب وہ سے مراد کیا ہے؟ یہ ہوا ضمیر جس کی طرح لوٹ رہی ہے، جو اس کا مرجع ہے. زید میرے پاس آیا، زید میرے پاس آیا اور اس نے کھانا کھایا. اب اس سے مراد ظاہر ہے یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف، تو اس کا مرجع کی طرف لوٹ رہی ہے، مرجع ہی مراد ہے اس سے. تو یہ بھی معین کے لیے بولی جا رہی ہے. تو ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری معین کے لیے وضع کی گئی، اس لیے معرفہ. ایک قسم تو یہ ہوگی معرفہ کی. دوسری قسم ہوگی عالم. والاعلام، یہ بھی معرفہ. عالم سے مراد کیا ہے؟ عالم سے مراد یہ ہے جو کسی آدمی کا نام ہو یا کسی شہر وغیرہ کا نام ہو. سمجھے؟ جو بھی نام رکھا جاتا ہے، جیسے اب لاہور ہے شہر کا نام، پاکستان ملک کا نام، یہ بھی معرفہ. نام، نام جتنے بھی ہیں وہ عالم ہے. بھلے وہ آدمی کا نام ہو، بھلے وہ شہر کا نام ہو، بھلے وہ علاقے کا نام ہو. مسلم ٹاؤن، مسلم ٹاؤن ہمارا علاقہ ہے، سمجھے؟ بھلے وہ مدرسے کا نام ہو جامعہ شفیہ، معرفہ بن جائے گا کیونکہ معین شے کے لیے. اب آپ والا مدرسہ وہ جامعہ شفیہ نہیں ہے، یہ اس ہمارے مدرسے کے پر جامعہ شفیہ، یہ جہاں اس مدرسے کا نام ہے یہ بھی عالم بن گیا. ملک کا نام پاکستان، یہ بھی عالم بن گیا. تو نام ہونا چاہیے، اور بھلے آدمی کا نام ہو، شہر کا نام ہو، علاقے کا نام ہو، ملک کا نام ہو. عربی میں اس کو عالم کہتے ہیں. اور عالم بھی معرفہ ہوگا کیونکہ معرفہ کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، معین کے اوپر بولا جا رہا ہے. لاہور، ہمارے اس لاہور کو تو بولیں گے، پشاور کو لاہور نہیں بولیں گے، اور جو پنڈی ہے اس کو بھی نہیں. دوسرے شہروں کو لاہور نہیں. لاہور مخصوص شہر کا نام، جب خاص شہر کا نام، معین شہر کا نام، تو معرفہ بن گیا. اچھا، تیسری قسم اس کی معرفہ کی کیا بن جائے گی؟ مبہمات. مبہم کسے بولتے ہیں؟ اچھا جی، مبہمات سے مراد ہے، یہ 2 قسمیں انہوں نے ایک کر دی، اسی لیے 6 قسمیں بنائی ہیں. مبہمات سے مراد ہے اعنی اسماء الاشاراتی والموصولاتی، یہ مراد ہے مبہمات سے. اچھا، ان کو مبہم کیوں بولتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی پوری تفصیل اسماء اشارات اور موصولات کی پہلے شروع میں گزر چکی ہے، اس میں مبنی کے شروع میں، اس لیے وہ تفصیل دوبارہ بیان نہیں کروں گا آپ کے سامنے، وہاں جا کر دیکھ لی جائے. اچھا، ان کو مبہم کیوں بولا؟ مبہم بولنے کی وجہ یہ ہے اس میں اشارہ کے ساتھ جب تک مشار لے نہ آئے وہ مبہم ہی رہتا ہے. معین کب بنے گا؟ جب مشار لے. میں نے کہا انگلی کے اشارے سے یہ، اب آپ کہیں بھی کیا، یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ روٹی، یہ ٹوپی،
یہ دیوار، یہ پنکھا، یہ کیلنڈر، یہ کتاب، کیا مراد ہے یہ سے؟ اب یہ جو اشارہ ہے یہ مبہم ہو گیا. ہاں جب مشان ساتھ لگا یہ کتاب، اب اس مشانلے نے آ کے اس یہ کو، اس اسم اشارہ کو بھی معین کر دیا کہ یہ سے مراد خاص یہ کتاب ہے. تو مبہم کیوں؟ کیونکہ اگر مشانلے نہ آئے اشارہ کے ساتھ تو وہ مبہم ہی ہے، وہ پھر معین نہیں ہوگا. مشانلے کی وجہ سے معین ہوا تو مبہمات ہو گیا، معین ہو گیا تو معرفہ ہو گیا. تو مشانلے نہ آئے تو مبہم ہی رہتا ہے، اس لیے مبہمات بھی. اسی طرح اس میں موصول کے ساتھ صلہ آئے گا تو وہ معین آئے گا. جاء الذی، جاءنی، جاءنی الذی، آیا میرے پاس وہ شخص. الذی سے مراد وہ شخص. اب وہ شخص بھی وہ کون شخص ہے؟ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، کون ہے؟ مبہم ہے یا نہیں اس میں موصول؟ جب تک صلہ نہیں آئے گا مبہم ہی رہے گا. جب میں نے کہا جاء الذی ضربک، آیا وہ شخص جس نے تجھے کل مارا نہیں تھا. اچھا 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 اچھا، وہ اب یہ ضربک نے آ کے اس کو معین کر دیا، وہی ہے جس نے کل تھپڑ مارا تھا. مثلا جس نے مارا تھا وہی مراد ہے الذی سے. تو اس صلے کی وجہ سے یہ الذی کیا ہو گیا؟ معین. جب معین ہو گیا تو معرفہ بن گیا. اور اگر صلہ نہ آتا تو مبہم ہی رہتا. بھی الذی سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص کون ہے؟ سمجھے؟ تو جب یہ بغیر صلے کے یہ مبہم، تو اسی لیے اس کو مبہمات کہہ دیتے ہیں. اشارہ کو بھی مشان لے اور صلے کے بغیر یہ معین نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا نام مبہمات ہے. جی یہ 3 قسمیں بنا دی تھی اسی قسم مبہمات، اور اگر کھولو تو 4 بن جاتی ہیں، یعنی اسماء اشارات الگ، موصولات الگ. اچھا چوتھی قسم انہوں نے بنائی ہے معرب باللام، جس پر الف لام داخل ہو، اس سے مراد بھی خاص ہے، اس سے مراد بھی خاص ہے. جاءنی، جاءنی الرجل، آیا خاص آدمی. اور جاءنی رجل، آیا کوئی آدمی، کوئی زید بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی ہو سکتا ہے. اور جب الرجل کہا تو خاص آدمی، تو جب خاص کہا تو معرفہ بن گیا. کس وجہ سے معرفہ بنا؟ الف لام کی وجہ سے. اسی طرح والمضاف الى احدها اضافتا معنویتا، ان چاروں قسموں میں سے کسی ایک قسم کی طرف جو اسم نکرہ مضاف ہو، وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کتاب، اب کتاب کیا ہے؟ نکرہ، نکرہ ہے نا. میرے پاس کتاب، یہ بھی کتاب. آپ کے پاس کتاب، یہ بھی کتاب. لائبریری میں کتابیں پڑھی ہیں، وہ بھی کتاب. تو کون سی کتاب؟ مبہم ہے تو نکرہ بن گیا. تو جب کہا کتاب زیدن، زید کی کتاب، لائبریری والی نہیں، وہ آپ والی بھی نہیں، میرے والی بھی نہیں، بکر والی بھی نہیں، خاص کتاب جو زید والی کتاب ہے، زید کے پاس کتاب ہے، وہ مراد ہے. تو اب علم کی طرف مضاف معرفہ بن گیا نا. کتاب کہا، زید، بکر، خالد، عثمان، ساری دنیا کے جن لوگوں کے پاس بھی کتاب سب کو شامل ہوگی، نکرہ غیر معین. جب کہا نہیں زید کی کتاب تو پھر خاص کتاب ہو گئی. تخصیص کس وجہ سے آئی؟ اضافت کی وجہ. اور اضافت کس کی طرف کی؟ عالم کی طرف. کسی ایک قسم کی طرف بھی مضاف کر لو. کتابوں کا، جب کہا کتاب نکرہ، جب کہا ضمیر کی طرف مضاف کیا آپ کی کتاب، پھر معرفہ بن گیا. اب زید کی کتاب، بکر کی، خالد کی کتاب. کتاب کہا نکرہ، جب کہا کتاب ھذا، یہ کتاب، پھر معرفہ بن گئی. اب زید، بکر، خالد، لائبریری والی کتاب مراد نہیں، یہ کتاب مراد. تو یہ کتاب تو خاص اور معین ہے. تو اضافت کسی ایک قسم کی طرف بھی کر لو ان قسموں میں سے، وہ معرفہ. اضافتا معنویت، ہاں اضافت معنویہ ہونی چاہیے، اضافت لفظیہ نہیں. یہ شروع میں ہم نے اضافت کی قسمیں بیان کی تھی، وہاں تفصیل کے ساتھ گزر چکا. دوبارہ جا کر دیکھ لیا جائے اضافت معنویہ سے کیا مراد ہے. یہ 5 قسمیں ہو گئیں. چھٹی قسم والمعرف بالنداء، اسی طرح یہ آ گئی چھٹی قسم. جی چھٹی قسم کیا؟ معرفہ بالنداء. کسے بولتے ہیں؟ کسی بھی اسم نکرہ پر جب کوئی حرف ندا داخل کیا جائے، سمجھے، تو معرفہ بن جائے گا. جیسے رجل نکرہ ہے، جب ہم نے یا داخل کیا
یا رجلو، اے آدمی، تو یا پکارنے کے لیے آتا ہے نا، ظاہرہ پکاروں گا اسی کو جو میرے سامنے مراد ہے، اس کو آواز دوں گا نا، اے آدمی مجھے پانی تو دے دو، اے آدمی مجھے جو ہے نا دروازہ تو کھول دو، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اے آدمی مجھے پیسے تو دے دو۔ اب یہ جب اے آدمی کہا تو اس اے پکارنے کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے جو سامنے اسی کو پکاروں گا، جو امریکہ میں بیٹھا اس کو تو نہیں پکاروں گا میں، اس کو تو آواز نہیں جا رہی میری، سمجھے؟ تو اس حرف ندا کی وجہ سے بھی وہ معرفہ ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹل 6 قسمیں ہو گئیں۔ اب آپ نے جب بھی دیکھنا ہے کہ کوئی اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے تو دیکھیے گا ان 6 قسموں میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں، اگر ہے تو معرفہ ورنہ نکرہ، سیدھی سی بات ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، پہلے اسماء اشارہ گزر چکے، موصولات گزر چکے، ضمیریں گزر چکی وغیرہ وغیرہ، عالم پہلے نہیں گزرا تھا، اس لیے عالم کی تعریف اب کر رہے ہیں، باقی چیزوں کی تفصیل اور تعریف گزر چکی۔ عالم کسے بولتے ہیں؟ جو آپ نے پہلی قسم یا دوسری قسم بنائی معرفہ کی، عالم کہتے ہیں، عالم بولتے ہیں ما وضع لشیء معین، جو کسی معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، معین شے کا نام رکھا گیا ہو، اس حال میں اس طریقے سے کہ لا یتناول غیرہ ہو، وہ کسی دوسرے کو شامل نہ ہو۔ جب ہم نے زید کا نام زید رکھ لیا تو اب اس کو معین کے لیے مقرر کر دیا نا زید کو، کہ بکر کا بیٹا یہ زید ہے۔ اب جب یہ زید کا نام رکھ دیا گیا، اب یہ کسی دوسرے کو زید شامل نہیں ہے۔ بکر کا بیٹا عثمان، خالد، پھر وہ جو کیا نام ہے، طلحہ ہے، پھر جو عثمان ہے، یہ کسی اور کو شامل نہیں ہے، کسی معین شے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہو، کسی دوسرے کو یہ شامل نہ ہو، بوضع واحد، ایک ہی وضع کے ساتھ دوسرے کو شامل نہ ہو۔ کیا معنی وضع واحد کے ساتھ غیر کو شامل نہ ہو؟ اب مثال ہے کہ زید آپ نے نام رکھ دیا بکر کے بیٹے کا، ٹھیک ہے، زید کس کا نام ہے؟ بکر کے بیٹے کا، باپ نے نام رکھ دیا بیٹے کا زید، سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، کیونکہ خاص کے لیے بولا جاتا ہے، تو کہتے ہیں معرفہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے زید دنیا میں 1000 بندہ زید ہو، پھر خالد کے بیٹے کا نام بھی زید ہو، عثمان کے بیٹے کا نام بھی زید ہو، فاطمہ کے بیٹے کا نام بھی زید ہو، اور عمر کے بیٹے کا نام بھی، تو زید تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، زید بھی نکرہ ہو گیا۔ آپ کہتے ہو یہ زید جو عالم ہے، جو نام ہے، معرفہ بن جائے گا؟ کہنے لگے نہیں، یہ بوضع واحد، قید لگا دی۔ یہ کیوں معرفہ ہے زید؟ ایک وضع کی وجہ سے، ایک وضع واحد کی وجہ سے غیر کو شریک نہ ہو۔ اس کی وضع کرنے والا کون تھا؟ بکر، بکر نے اپنے بیٹے کا نام رکھا زید، تو وہ اگر وہ کوئی اور بھی زید آ رہا ہے، وہ اور وضع کی وجہ، وہ اس کے باپ نے نام زید رکھا ہے، کوئی اور زید ہے تو وہ اس کے باپ نے وضع کیا اور مقرر کیا اس کا نام زید، اس وضع کی وجہ سے یہ کسی اور کو شریک نہیں ہے۔ وہ زید بن خالد ہوگا اور تیسرا زید بن عمر ہوگا، یہ زید بن عثمان یہ ایک ہی ہے، اس کا واضح اور ہے، تو واضح کی وجہ سے فرق پڑ سکتا ہے، وضع اگر کئی آ گئی ہیں تو پھر زید کئی ہو سکتے ہیں۔ تو ہم جو کہہ رہے ہیں معرفہ وہ ایک ہی وضع کی وجہ سے ہو، اور اس وضع کی وجہ سے وہ غیر کو شریک نہ ہو، اس کا وضع کرنے والا اگر کوئی اور ہو وہ پھر اور زید بن سکتا ہے، وہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔ اسی لیے کیا تعریف کی معرفہ کی؟ ما وضع لشیء معین، جو معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس طریقے سے وضع کیا گیا ہو، لا یتناول غیرہ، جو غیر کو شامل نہ ہو، بوضع واحد، ایک ہی وضع کی وجہ، یعنی غیر کو شامل نہ ہو ایک واضح کی وجہ سے، ایک مقرر کرنے والے کی وجہ سے غیر کو، اگر کسی اور کا نام زید ہوگا، کسی اور کو یہ شامل ہوگا تو وہ واضح بدل جائے گا، وضع کرنے والا، مقرر کرنے والا بدل جائے گا، پھر یہ دوسرے کو بھی شریک ہو سکتا ہے۔ میرا خیال میں بات کلیئر ہو رہی ہے یہ کہ نہیں ہوئی؟ کلیئر ہے؟
جی آگے چلوں، سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی۔ اچھا جی آگے دیکھیں، وہ اعرف المعارف المضمر المتکلم، یہ 6 قسمیں ہو گئی معرفہ کی، لیکن ان میں سب سے اعرف المعارف، سب سے اعلیٰ معرفہ جو ہے وہ ضمیر متکلم ہے، کیونکہ معرفہ کی تعریف کیا کی تھی؟ معرفہ کی تعریف کیا کی تھی؟ جو معین شے کے لیے وضع کیا ہو، کسی دوسرے کو شامل نہ ہو، ایک ہی شے معین شے کے لیے مقرر ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سب سے زیادہ تعیین، سب سے زیادہ تخصیص متکلم میں ہے۔ جب میں نے بولا نا میں، تو میں سے تو میں ہی مراد ہوں، زید بھی نہیں، بکر بھی نہیں، خالد بھی نہیں، کیونکہ کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا معرفہ ہے۔ اگر میں نے کہا آپ، تو آپ سے ہو سکتا ہے آپ مراد ہو جن سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہے وہ مراد ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس کے ساتھ بیٹھی ہو، کیونکہ آپ سارے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سارے آپ بن سکتے ہیں۔ اس میں پھر بھی غیر شریک ہو سکتا ہے۔ تو مخاطب اتنا قوی معرفہ نہیں جتنا متکلم ہے، اور غائب وہ سے مراد بکر، خالد سارے ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں بھی غیر کا کسی درجے میں احتمال موجود ہے۔ جب زید کہا، زید کے اندر زید بھی 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، تو اس میں غیر بھی شریک ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قوی معرفہ اگر کوئی بنے گا تو وہ ضمیر متکلم بنے گا جی، سمجھے؟ وہ عارف المعارفی المضمر المتکلم، ضمیر متکلم ہے۔ غالباً ایک نحو کے امام تھے، سیبوئے تھے، کون تھے، ان کا انتقال ہوا، کوئی تھے امام اس کے نحو کے، تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا جی۔ دیکھو جی اللہ نے کیا معاملہ کیا، انہوں نے کہا جی اللہ کو میری ایک ادا پسند آئی، اللہ نے مجھے بخش دیا جی۔ کون سی ادا؟ کہنے لگے کہ سارے نحوی کہتے ہیں ضمیر متکلم عارف المعارف ہے، سب سے بڑا معرفہ ہے، لیکن میری رائے یہ تھی کہ ضمیر متکلم سب سے بڑا معرفہ نہیں، بلکہ اللہ عارف المعارف ہے۔ اللہ کے ساتھ میں کہتا ہوں انا، میں، میرے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، وہ سب سے بڑا معرفہ ہے، وہ ہے عارف المعارف۔ یہ میری بات اور ادا اللہ کو پسند، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ بخشنے کے لیے بہانہ چاہیے نا، یہی بہانہ مل گیا جی۔ وہ ان کی رائے یہ تھی، غالباً سیبوئے تھے۔ باقی نحوی وہ کیا کہتے ہیں، سب عارف المعارف، سب سے بڑا معرفہ ضمیر متکلم انا نحنو، اس کے بعد اگر کوئی بڑا معرفہ ہے تو ضمیر مخاطب یعنی حاضر یعنی انتا، اس کے بعد پھر غائب یعنی ہوا، اس کے بعد اگر کوئی بڑا معرفہ ہے تو وہ علم، اس کے بعد اسماء اشارہ، اسماء موصولات، اس کے بعد معرف باللام، اس کے بعد پھر معرفہ بالندا جس پر حرف ندا داخل ہو، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ والمضاف فی قوت المضاف الیہ، تو مضاف تو مضاف الیہ سے تعریف اخذ کرتا ہے، تو جیسا مضاف الیہ ہوگا ویسا مضاف کا درجہ ہو جائے گا جی۔ یعنی اگر مضاف ہے کس کی طرف، ضمیر متکلم کی طرف، تو وہ عارف المعارف بن جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کتابی، میری کتاب، اب یہ متکلم کی طرف مضاف ہے، تو متکلم تو عارف المعارف، تو یہ بھی عارف المعارف۔ اور جب کہا کتابوں کا، تو یہ دوسرے نمبر کا معرفہ بن گیا۔ جب کتابوں ہو کہا، یہ تیسرے نمبر کا معرفہ بن گیا۔ تو کتابوں ہذا کہا، چوتھے نمبر۔ تو جیسا مضاف ہے ویسا مضاف ہے جی۔ یہ 6 قسمیں ہو گئی معرفہ کی۔ جب پتہ لگانا ہو یہ سب معرفہ ہے نکرہ ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ 6 قسموں میں سے کوئی قسم ہے یا نہیں ہے تو معرفہ، نہیں ہے تو نکرہ۔ نکرہ کی تعریف کیا ہے؟ ما وضع لشیء غیر معین، نکرہ کسے بولتے ہیں؟ جو غیر معین شے کے لیے وضع کیا گیا ہو، معین شے کے لیے نہیں، غیر معین شے کے لیے، یعنی معرفہ کا الٹ ہو گیا۔ معرفہ کسے کہتے تھے؟ جو معین کے لیے۔ نکرہ کسے بولتے تھے؟ جو غیر معین کے لیے۔ جیسے رجل، رجل کسے بولتے ہیں؟ آدمی کو۔ آدمی میں بھی، زید بھی، بکر بھی، خالد بھی، کروڑوں اربوں انسان آدمی بن سکتے ہیں، تو غیر معین ہے۔ کیا مراد ہے رجل سے؟ بھی زید بھی ہو سکتا ہے، بکر بھی، تو غیر معین ہوگا، یہ نکرہ بن جائے گا۔
فرض گھوڑے ہزاروں لاکھوں ہیں دنیا میں، کوئی بھی گھوڑا بن سکتا ہے. سمیاری ہے نہیں تو غیر معین کے لیے وضع کیا گیا اور نکرہ بن جائے گا. بات ختم ہو گئی. کل بڑی اہم بحث آ رہی ہے اسماء الاعداد کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ بشرط صحت اور زندگی کل دیکھ لیں گے. اب اگر اس سلسلے میں کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں جی، ورنہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا. آگے نئی فصل آ رہی ہے جی کلیئر ہے. چلیں، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.